بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منگلا ٹریولز۔ میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سعودی جوازات کے اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے کچھ کویشچنز ہیں جو آج آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ سب سے پہلا پوچھا جانے والا کویشچن یہ ہے کہ میرا خروج نہائی لگا ہوا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فلائٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا۔ کیا واپس جانے کے لیے نیا پاسپورٹ درکار ہوگا؟ اور اس حوالے سے ایک اور کویشچن ہے کہ کفیل کی جانب سے میرے اقامہ کی تجدید تاخیر سے ہوئی، جس پر جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ کیا یہ جرمانہ مجھے ادا کرنا پڑے گا؟ مزید یہ کہ دوسری بار بھی اگر اقامہ کی تجدید میں تاخیر ہوتی ہے تو کتنا جرمانہ ہوگا؟ اور ایک اور کویشچن یہ ہے کہ میرا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو جائے گا۔ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہوں۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں روزگار انتہائی مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی سالانہ فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں۔ اگر میں فائنل ایگزٹ لگاتا ہوں تو کیا بچوں کی فیس ادا کرنی ہوگی؟ یہ 3 کویشچن ہیں، آج ان پہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگی۔ ڈیٹیل سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ منگلا ٹریولز پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک منگلا ٹریولز کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی منگلا ٹریولز کو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات گریجولی معمول پر آ رہے ہیں، تاہم ابھی تک بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ اس حوالے سے جو کویشچن پوچھے جا رہے ہیں ان کا آنسر بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں جو پہلا کویشچن میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے اس میں یہ ہے کہ میرا خروج نہائی لگا ہوا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فلائٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ کیا واپس جانے کے لیے نیا پاسپورٹ درکار ہوگا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال ہنگامی حالت نافذ ہے، جس کے لیے ایوان شاہی سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوئے ان کے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ لیکن آپ کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے۔ سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے خروج نہائی کی مدت باقی ہے، مگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پاکستانی سفارت خانے یا اگر آپ مکہ ریجن میں مقیم ہیں تو قونصلیٹ جدہ سے رجوع کریں اور پرانے پاسپورٹ میں ہی مدت بڑھانے کی درخواست دیں، کیونکہ اگر آپ نیا پاسپورٹ بناتے ہیں اس صورت میں 1 ماہ لگ سکتا ہے، اس لیے آپ پرانے پاسپورٹ کی مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ پرانے پاسپورٹ میں توسیع قونصلیٹ یا سفارت خانے میں ہی کی جاتی ہے۔ توسیع کے بعد آپ کفیل سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے پاسپورٹ پر کی جانے والی توسیع کی نئی رقم مقیم یا ابشر سسٹم کے ذریعے جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیں۔ پاسپورٹ میں توسیع کی مدت کا جوازات میں اندراج کرانے کے بعد آپ پہلے دستیاب پرواز کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا خروج نہائی کارآمد ہے۔ شاہی احکامات کے تحت ان کی مدت میں توسیع خود کار طریقے سے بھی کی جا چکی ہے، آپ کو صرف پاسپورٹ کی مدت میں توسیع درکار ہے۔ اس حوالے سے جو دوسرا کویشچن ہے اس میں یہ ہے کہ کفیل کی جانب سے میرے اقامہ کی تجدید میں تاخیر ہوئی، جس پر جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ کیا یہ جرمانہ مجھے ادا کرنا پڑے گا؟ مزید یہ ہے کہ دوسری بار بھی اگر اقامہ کی تجدید میں تاخیر ہوتی ہے تو جرمانہ کتنا ہوگا؟ سعودی عرب میں لیبر لاز کے مطابق آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے اقاموں کی تجدید بروقت کریں۔ اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر پہلے برس جو جرمانہ ہوگا وہ ہے 500 ریال، اور اگر دوسرے برس بھی تاخیر سے تجدید کرائی جائے تو جرمانہ 1000 ریال ہوتا ہے، جبکہ تیسرے برس تاخیر پر سزا مملکت سے بے دخلی کی ہوتی ہے۔ اس طرح اس قانون کی روح سے کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامہ کی بروقت تجدید کرائے۔ اگر تاخیر کی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اگر تجدید میں تاخیر اگر کفیل کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی کفیل ہوگا۔ اس حوالے سے جو لاسٹ کویشچن ہے، میرا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو جائے گا، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہوں۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں روزگار انتہائی مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی سالانہ فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اگر میں فائنل ایگزٹ لگاتا ہوں تو کیا بچوں کی فیس ادا کرنی ہوگی؟ اس کا یہ ہے کہ لیوی فیس، جسے عربی میں مقابل مالی کہا جاتا ہے، یہ فیس اس سال یعنی جولائی 2020 سے 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جائے گی۔
فیس کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ فیس ہر فیملی ممبر کی ہوتی ہے، جب تک آپ پورے سال کی فیس ادا نہیں کرتے اقامہ کی تجدید ممکن نہیں۔ اگر آپ نے مستقل طور پر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس صورت میں اگر آپ چاہیں تو اقامہ کی مدت سے ایک ہفتہ قبل، یعنی اگر آپ کا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ 5 یا 10 محرم کو فائنل ایگزٹ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 60 دن کی مہلت ملتی ہے، اس دوران آپ بچوں کو فائنل ایگزٹ پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ صرف فیملی کو بھیجنے کا ہے تو اس صورت میں آپ کا اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں ہوگا جب تک آپ کی فیملی سعودی عرب سے نکل نہیں جاتی۔ فیملی کا ایگزٹ امیگریشن سے ہونے کے بعد آپ کا اقامہ تجدید ہو سکے گا، جس کے بعد ہونے والی تاخیر کا جرمانہ اگر پہلی بار ہوئی تو 500 ریال ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ فیملی کو 2 ماہ رکھتے ہیں اور اس حساب سے 2 ماہ کی لیوی فیس بھی شمار کی جائے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے اگر فیملی کو مستقل طور پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اقامے کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی بھیج دیں تاکہ جرمانہ نہ ادا کرنا پڑے۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ کویشچنس ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کویشچنس کے حوالے سے جن لوگوں کے پرابلمز ہیں ان کا سلوشن انہیں مل سکے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔